اندر لایا جا رہا ہے، صف بندی کی جا چکی ہے، محسن انسانیت کے جسد خاکی کو یہاں لایا جا رہا ہے۔ عبدالستار عیدی کے جسد خاکی کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ اندر لایا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں، جہاں پر مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود ہیں، سیاسی قیادت بھی موجود ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے وفد بھی بھیجے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ عبدالستار عیدی صاحب کے جسد خاکی کو اسٹیڈیم کے اندر لایا جا رہا ہے، جہاں پر صف بندی کی جا چکی ہے اور ان کی نماز جنازہ کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ عبدالستار عیدی کی میت کو پاک فوج کی جانب سے سلامی پیش کی جائے گی۔ پروٹوکول کے ساتھ سرکاری اعزاز کے ساتھ عبدالستار عیدی صاحب کے جسد خاکی کو نیشنل اسٹیڈیم میں لایا جا رہا ہے، جہاں پر ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ یہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جیسے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ عبدالستار عیدی صاحب کی تدفین کی جائے گی۔ اس وقت ان کے جسد خاکی کو اسٹیڈیم کے اندر لایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے دستے ان کے جسد خاکی کے آگے اور پیچھے موجود ہیں اور پوری عزت اور احترام اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کے جسد خاکی کو اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں لایا جا رہا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے، وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کی جانب سے صف بندی کی جا چکی ہے، مسلح افواج کے سربراہان موجود ہیں، سیاسی قیادت یہاں پر موجود ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے وفود یہاں پر موجود ہیں جو کہ عبدالستار عیدی صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اور جیسے کہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پورے اعزاز کے ساتھ عبدالستار عیدی صاحب کے جسد خاکی کو، ان کی میت کو اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کے اندر لایا جا رہا ہے۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے اور اس وقت آپ مناظر نیشنل اسٹیڈیم کے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے براہ راست کہ جہاں پر جسد خاکی کو لایا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بابا خدمت عبدالستار عیدی کا جسد خاکی اس وقت نیشنل اسٹیڈیم پہنچا دیا گیا ہے اور عائشہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پھول نچھاور کیے گئے ہیں اس تابوت پر، اس جسد خاکی پر اور قومی پرچم میں جو ہے اس کو لپیٹا گیا ہے اور اس جنازے میں شرکت کے لیے جس طرح سے ہم نے مناظر بھی دکھائے کہ ایک بڑی تعداد موجود ہے اہلیان کراچی کی، پاکستان کے تمام تر شہروں سے یہاں پر لوگ پہنچے ہیں اور یہی نہیں بلکہ سیاسی قیادت یہاں پر موجود ہے، مسلح افواج کے سربراہان یہاں پر موجود ہیں اور ان کی خدمات کو سلام پیش کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے نمائندگان نے اپڈیٹ کیا کہ کراچی شہر کی فضا سوگوار ہے، یہی نہیں بلکہ پورے ملک میں یہی ماحول ہے، سب لوگ عبدالستار عیدی کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور عبید یہاں پر اگر عیدی صاحب کی وصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کی تھی کہ ان کو انہی کے کپڑوں میں سپرد خاک کیا جائے۔
भाई तो फिर ये ओके यहीं खड़ा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पैकर इंसानियत और फ़ख्र पाकिस्तान अब्दुलसत्तार ईदी साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है जिन्होंने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और इसके अलावा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की है। आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहु। या अल्लाह, आज हम बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक अज़ीम समाजी रहनुमा से, एक अदीम खिदमतगार से महरूम हो चुके हैं। या अल्लाह, इनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, इनके बहिश्त बरीन में दराजात बुलंद फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में जितनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह में उनको शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाइए। या अल्लाह, खिदमत खल्क़ के हवाले से हमें इनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, इनके बेटे जनाब फ़ैसल ईदी साहिब और इनके दीगर दोस्त अहबाब, इनके चाहने वाले, या अल्लाह हम सब के दिलों में इन जैसी खिदमत का वलवला और जज्बा पैदा फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हर मैदान में, हर महाज में अफ़वाज पाकिस्तान को कदम कदम पे कामयाबियों से हमकिनार फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मरहूम की कब्र को बाग़ जन्नत बना दे। ऐ मेरे अल्लाह, इनको इनकी खिदमत का आला सिला अता फरमा, अपनी रज़ा वाला मामला नसीब फरमा। या अल्लाह, ये तेरे मोहताज बंदे तेरे हवाले हैं। मेरे अल्लाह, हम सब की इल्तिजाएं कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक। मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी ने अब्दुलसत्तार ईदी साहब की नमाज जनाजा अदा की है। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और सियासी क़यादत ने नमाज जनाजा में शिरकत की है और अब अब्दुलसत्तार ईदी साहब के जसद खाकी को उनकी आखिरी आरामगाह की जानिब ले जाया जाएगा। ईदी विलेज में आज से 25 साल पहले अब्दुलसत्तार ईदी ने खुद अपनी कब्र तैयार की और वसीयत भी की कि मुझे इसी कब्र में जो है वो दफन किया जाए। इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं, अब्दुलसत्तार ईदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है।
ہوئی ہے فیصل ایدھی سے تعزیت کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل راحیل شریف، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعزیت کی ہے۔ صدر مملکت ممنون حسین بھی اس موقع پر موجود ہیں، ایئر چیف مارشل موجود ہیں، نیول چیف بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اب عبدالستار ایدھی کا سفر آخرت شروع ہوا ہے۔ بالکل، ان کے جسد خاکی کو یہاں سے لے جایا جائے گا اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایدھی ولیج قبرستان میں ان کی قبر بھی تیار کی جا چکی ہے، وہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی۔ پورے سرکاری فوجی اعزاز کے ساتھ عبدالستار ایدھی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کی تدفین بھی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانیوں کے مسیحا اور قومی ہیرو عبدالستار ایدھی صاحب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور اگر ان کی وصیت کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ ان کو انہی کے کپڑوں میں سپرد خاک کیا جائے جو انہوں نے پہنے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم کے تمام اعضاء بھی عطیہ کرنے کی وصیت کی تھی، لیکن صرف ان کی آنکھیں صحیح کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی آنکھیں عطیہ کی جا سکتی ہیں۔ بالکل، جاتے جاتے بھی عبدالستار ایدھی نے پیغام دیا کہ انسان کی خدمت کرے، انسان کے کام آئے۔ سماجی رہنما انصار برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برنی صاحب، عبدالستار ایدھی کا سفر آخرت شروع ہوتا ہے، کیا الفاظ ہیں آپ کے پاس، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہر انسان کو جس دنیا میں آیا ہے، چرند پرند کو ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ایک بات میں دنیا ٹی وی پہ کہنا چاہوں گا کہ آج میرا سر فخر سے بلند ہے۔ آج مجھے لگا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو۔ جس طریقے سے آرمی چیف پہنچے، پریزیڈنٹ پہنچے، سارے انتظامیہ پہنچی، دنیا کو ایک بہت اچھا پیغام ہے یہ، اور میں دنیا ٹی وی کے ذریعے پیغام دنیا تک پہنچانا چاہوں گا کہ تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت پہ ایمان رکھنے والے، ہمارا تو مذہبی انسانیت سے شروع ہوتا ہے، رحمت للعالمین سے شروع ہوتا ہے، اور آج دیکھ لو کہ پوری انتظامیہ، پورا ملک اس وقت موجود ہے عبدالستار ایدھی کو رخصت کرنے کے لیے۔ میرے خیال ہے کہ اس سے بڑا پیغام نہیں ہو سکتا تھا۔ آج انسانی حقوق میں کام کرتے ہوئے مجھے 34 سال ہو گئے، آج بخدا میرا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ یار واقعی ہم پاکستانی ہیں، زندہ قوم ہیں، اور دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ آؤ دیکھو کہ ہم کن چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم تو دہشت گردی کا شکار لوگ ہیں، ہمیں تو مارا جا رہا ہے اور تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو۔ آؤ دیکھو کہ ہم انسانیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، انسانیت اور انسانی حقوق کی عظمت و وقار سے انصار برنی صاحب، سماجی کاموں میں آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن عبدالستار ایدھی صاحب کی تو پوری ذات ہی روشنی کا استعارہ تھی، اس روشنی نے آپ کو کس طرح منور کیا؟ دیکھیے، میرا اور مولانا ایدھی صاحب کا کافی عرصے پہلے تک بہت ساتھ رہا، اور ہم نے ساتھ سفر بھی کیا، اور بہت ساری چیزیں انسان جب ساتھ رہتا ہے تو ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ وہ انسانیت کے لیے کام کرتے رہے، پوری زندگی انہوں نے انسانیت کے لیے لگائی، میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتا رہا، اور کبھی کبھی ہمارا ڈائیلاگ ہوتا تھا، مولانا سے بات ہوتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ تم دوست بناتے ہو، میں دشمن بناتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں اللہ راضی ہو تو پھر کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور آج یہ پیغام ساری دنیا کو جا رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں انسانیت کی قدریں ہیں، ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں۔ ٹھیک، جس طرح سے آپ نے کہا انصار برنی صاحب کہ آپ کا سفر کرنے کا بھی آپ کو موقع ملا عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ، آپ نے کافی وقت گزارا، ان کی شخصیت ایک پیغام ہے، وہ پیغام ایک مرتبہ دہرائیے، کیونکہ اب ہمیں اسی پیغام کی ضرورت ہے، انسان کو انسان کی خدمت کی ضرورت ہے، اس پیغام کو دہرائیے ایک مرتبہ، وہ کس طرح سے، کن الفاظ سے؟ دیکھیے، ہر گھر میں ایک ایدھی پیدا ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک ایسا انسانیت کا لمبردار پیدا ہونا چاہیے کہ جو پورے خاندان کو لے کے چلے اور دنیا کو بتائے کہ ہمارا ایمان ہی سب سے پہلے شروع ہوتا ہے انسانیت کے لیے، اور انسانیت سے ہمیں پہلے زمانے میں ہمارے ماں باپ ہمیں روکتے تھے کہ فلانے کے گھر مت جانا، وہ کرپٹ ہے، وہ غلط لوگ ہیں۔ آج بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے، بڑے بڑے بنگلے دیکھ کے ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں کہ ان سے دوستی کرو، تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ انسان انسانیت سے ہے، انسان ہونے سے نہیں، انسان انسانیت سے ہے، اور انسانیت کے جذبے کو رکھنے سے انسان کہلاتا ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور مولانا کی کوئی ایسی بات جو کہ آپ نے عبدالستار ایدھی صاحب سے سیکھی ہو اور اس کو لے کر چل رہے ہوں؟ دیکھیے، وہ بڑے سیدھے سادے انسان تھے، مست ملنگ آدمی تھے، اور ان کے لیے کوئی بڑائی چھوٹائی نہیں تھی۔
تو میرے خیال ہے کہ اس سے بڑا کیا انسان ہو سکتا ہے کہ جس کے نزدیک بڑائی چھوٹائی ختم ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں مست ہو اور اپنے کام میں مست ہو، اور وہی زندگی پاتے ہیں جو اپنے کام میں مست ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے۔ چاند صاحب، بڑنی صاحب، آپ نے جس طرح سے بتایا آپ کا کافی وقت گزرا، عبدالستار ایدھی صاحب وہ شخصیت کہ ان کے نام پر لوگ کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کے نام پر دیتے رہے، دنیا بھر سے ملتے رہے، کیا وجہ تھی وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے؟ کیا مشن تھا ان کا، کیا عزم تھا، کیا ارادے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ملک میں جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے طریقے بہت سارے اپنائے بھی گئے۔ لیکن ایک بات میں کہتا چلوں بڑے دکھ کے ساتھ کہ ہم جو انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں یا جو ملک و قوم کے لیے کام کرتے ہیں، ہم انہیں زندگی میں وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ مقام کیوں نہیں دیتے ہیں جو ہم انہیں مرنے کے بعد دیتے ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو اب زندہ لوگ رہ گئے ہیں، جو انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے آج بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اور اس ملک سے جو تکالیف ہیں ان کے خاتمے کے لیے اسی وقت کچھ ہو پائے گا کہ جب سرکار بھی کھڑی ہو۔ ہم تو لڑ رہے ہیں، ہم تو لڑتے رہیں گے، ہماری تو زندگی، میں تو دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے کوئی شخص ایک بم باندھ کے آتا ہے، خود بھی بے موت مرتا ہے، حرام موت مرتا ہے اور دوسروں کو شہید کر دیتا ہے، میری دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم وہ وقت آئے کہ میں لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے اپنی زندگی دے دوں اور مالک کے آگے، اپنے پروردگار کے آگے وہ رتبہ پالوں جس رتبے کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا انصار بڑنی۔